موضوع الدرس في قصة ضيف إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم. سورة حجر تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب سورة ابراہیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اور یہ واقعہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے، لیکن ہر جگہ اسلوب الگ ہے، انداز الگ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اذ دخلوا علیہ قالوا سلاما، انہوں نے سلام کیا، تو آپ نے فرمایا انا منکم وجلون، کہ ہم جو ہے آپ سے خوف کھا رہے ہیں. دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلام قوم منکرون، کہ بھئی پتہ نہیں تم کون لوگ ہو، چونکہ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں ہیں، اور اگر یہ پردیس سے باہر سے آئے ہیں جن پر کوئی سفر کا اثر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے، بالکل تر و تازہ ہے. تو آپ حیران ہوئے.
یہاں اختصار ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ الی اہلہ، چپکے سے گھر چلے گئے، فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے ذبح کیا اور بھون کے پکا کے لے آئے۔ اب جب آپ آ کے مہمانوں کے سامنے رکھا، دیکھا کہ مہمان تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی ہاتھ ہی نہیں بڑھا تھا کھانے کے لیے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، کیوں ان کے ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے، وہ کھاتے ہی نہیں، کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے، دوست تو کبھی کھانے سے انکار نہیں کرتا، دوست اگر دوست کے گھر میں آئے تو کھانے سے انکار کیوں کرے گا وہ؟ اس لیے انہوں نے خوف محسوس کیا۔ اب یہاں مسائل سمجھنے والے جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں بڑے شان والے پیغمبر ہیں، جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ اور جن کی شان یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوقات کھڑی ہوگی قبروں سے تو میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا جوڑا جو ہے وہ میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا صحابہ نے، حضور آپ سے بھی پہلے؟ حالانکہ آپ کی شان تو ابراہیم سے بھی زیادہ ہے نا۔ اور گھر میں ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ ان کا اللہ کی توحید کے لیے ظالموں نے ان کے کپڑے اتارے تھے دنیا میں آگ میں ڈالنے کے لیے۔ آج اللہ ان کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا کھڑی رہے، پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنو۔ تو اب ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اتنا شان والا پیغمبر، اور پھر صرف خود پیغمبر نہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی، یہاں سب نبی ہیں، اور آپ ابو الانبیاء ہیں۔ لیکن اگر علم غیب ہوتا تو وہ ڈرتے کہ یہ کون مہمان ہے۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کے لیے کھانا پکا کے لے آئے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے نصوص موجود ہیں، پھر بھی نعوذ باللہ آدمی یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء کو علم غیب ہے یا اولیاء کو علم غیب ہے، تو اس سے بڑی زیادتی پھر کیا ہے؟ ایک ہے کسی غیب کے بارے میں اللہ خبر دے دے، یہ الگ بات ہے، انبیاء کو بھی دے دیتے ہیں، اولیاء کو بھی دے دیتے ہیں۔ اطلاع علی الغیب، اظہار عن الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، لیکن علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہر کو جاننے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا انتظام کیا، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر مہمان گھر میں آئے تو اس سے پوچھو نہیں بھی کھانا کھاؤ گے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا، جو ہے وہ لے آؤ، پوچھنے کا کیا منع ہے؟ سنت ابراہیمی یہ ہے کہ جو گھر میں ہے مہمان کے آگے رکھو، یہ انتظام کرو، جو بھی کرو، لیکن پوچھنا نہیں ہے کہ بھی آپ نے کھانا کھا۔ اب شرم کے مارے مہمان کیا کہے گا؟ اور ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ بھی مشہور ہے کہ جی آج آپ ہمارا کھانا کھا لیں لیکن آپ کی گاڑی کا بھی ٹائم ہو رہا ہوگا۔ یعنی ہماری یہ کوئی نہ اخلاق نبوی ہے نہ سنت ہے۔ آپ کے گھر میں روٹی ہے، آپ کے گھر میں دال ہے، آپ کے گھر میں گوشت ہے، جو ہے قدم آپ لے آؤ،
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو خط لکھا. انہوں نے کہا حضرت ہم نئی جگہ پہ آئے ہیں اور مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے لازم انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور نہ میری کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی ذرائع آمدن ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک تو دعا فرمائیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل بھی عطا فرمائیں. اب میری طبیعت ہے کہ میں مہمانوں پہ انکار تو کر نہیں سکتا. حضرت نے خط لکھا کہ مولوی صاحب انتظام کرنا چھوڑ دو، اہتمام کرنا چھوڑ دو، جو گھر میں ہو لا کے رکھ دو، کبھی تکلیف نہیں ہوگی. والد صاحب نے فرمایا پھر ہم نے اسی پہ عمل کیا. اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ کبھی پریشان، بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے، جو گھر میں پکائے لے. اب جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، اپنے ان کے ہاتھ ویسے رکے ہوئے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، ان کو اوپرا سمجھا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو نے کہا لا تخف، آپ نہ گھبرائیں حضرت، کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان تھوڑے ہیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں. اور یہاں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ لا توجل، آپ خوف نہ کریں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور لڑکا بھی ایسا دیں گے کہ علم والا، شان والا. بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، لفظ غلام جو ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں صرف یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں غلام تو نوکر کو بھی کہتے ہیں، عبد کو بھی کہتے ہیں. لیکن قرآن کی لغت میں کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، لڑکے کی خبر دے رہے ہیں. أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کیا کر رہے ہو، مجھے اس بڑھاپے میں اب اولاد کی مبارک دینے آئے ہو، جب میں بوڑھا ہو گیا. اسی طرح دوسری مقام پر ہے کہ آپ کی بیوی بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی، تو وہ بھی حیران ہو گئی، کہنے لگی عجیب بات ہے. فَصَرَّتْ وَجْهَ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَسَكَّتْ وَجْهَهُ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، میں بوڑھی ہو گئی اور سانڈ ہوں میں، مجھے تو جوانی میں بھی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. اب آپ مجھے، اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، وہ بھی، اس کی عمر بھی گزر گئی اس سے. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی، عجیب بات ہے. رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اور تم تو اہل بیت نبی ہو، اللہ کے احکام پہ تعجب کرے. اللہ قادر ہے، بڑھاپے میں دے دے، جوانی میں دے دے، نہ دے. کتنے نوجوان جوڑے ہیں اولاد نہیں، کتنے لوگ ہیں بڑھاپے میں پہنچ گئے اور اولاد پہ اولاد ہو رہی ہے ہر سال. یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ بشرناک بالحق، ہم نے تمہیں سچی خبر دی ہے، سچی خوشخبری دی. فلا تکن من القانطین، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. مومن کیسے نا امید ہو سکتا ہے؟ اب ان نے دوسرا سوال کیا، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. حضرت ابراہیم سمجھ گئے بھی اگر صرف بیٹے کی خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا.
یہ چند فرشتے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانا ہے کہ ان کا کوئی اور کام بھی ہے، یہ صرف مجھے مبارکباد دینے نہیں آئے۔ نے کہا ابھی تم اصل وجہ تو بتاؤ کہ کیسے ساری جماعت بن کے آ گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، یہاں نام نہیں لیا، دوسری جگہ پہ نام ہے الى قوم لوط۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور یہاں اختصار ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے، الا آل لوط۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں تو لوط بھی ہے، ان فیہا لوطا۔ تو فرشتوں نے کہا حضرت آپ کیوں گھبرے، نحن اعلم من فیہا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون ایمان والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہاں اختصار ہو گیا کہ آل لوط کو سب کو نجات ملی، صرف ان کی بیوی کو نجات نہیں ملی۔ یہ نتیجہ ہے، ورنہ قصہ تو اور لمبا ہے۔ ہاں البتہ اس کی بیوی جو ہے اس کے مقدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے انہا لمن الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں ہے، اس پہ عذاب آئے گا، وہ نہیں بچے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نبی کی بیوی ہے لیکن نبی بچا نہیں سکتا۔ بھائی لوط علیہ السلام نبی ہے، تو اگر نبی اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکتے ہیں تو اور کوئی پیر کسی مرید کو کیسے چھڑا سکتا ہے جناب؟ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے، اللہ نے بطور مثال ذکر فرمایا ہے کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ۔ اور وہ میرے من عبادنا الصالحین کی بیویاں تھیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ وہ دونوں کافر تھی، انہوں نے خیانت کی۔ یاد رکھو نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ خیانت یہی کی کہ انہوں نے ایمان کے بجائے کفر کیا، اور دوسری خیانت یہ کی کہ وہ جا کے اپنی قوم کو بتلاتی تھی کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور اس کی قوم جو ہے وہ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری میں مبتلا تھی۔ یہ اتیان الذکور اور وطی الذکور جو ہے یہ سب سے پہلا گناہ قوم لوط نے کیا ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے جن انسانوں میں کوئی ایسا کام ہوا ہی نہیں ہے کہ تم نے یہ ابتدا کی ہے۔ اور لواطت جو ہے یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنی، یہ زنا سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اس کے لیے حکم ہے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کرو، لواطت کرنے والے کو بھی اور کرانے والے کو بھی۔ اور امام ابو حنیفہ تو فرماتی ہیں ان کو اونچی جگہ پہ لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، نیچے گرے، اوپر پتھروں کی بارش کرو، جیسے اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح میرے نبی پاک نے فرمایا ایک تو ہے نا لڑکوں سے بدفعلی، ایک ہے اگر کوئی اپنی بیوی سے بھی نعوذ باللہ غلط راستہ استعمال کرتا ہے، من اتی امرأۃ فی دبرہا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاتو حرثکم، تم وہاں سے فائدہ اٹھاؤ جہاں سے اللہ نے تمہاری کھیتی بنائی ہے، جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔
لیکن یہ وبا اتنی عام ہو گئی ہے دنیا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ امریکہ کے کچھ اسٹیٹس میں تو لڑکوں کی آپس میں بھی شادی ہوتی ہے، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، پادری صاحب نکاح پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح لڑکی کا لڑکی سے بھی نکاح ہوتا ہے۔ یہ سب غیر فطری معاملات ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ ایڈز، ایسی بیماری کہ جس کا دنیا میں علاج کوئی نہیں۔ یہ بیماریاں اسی لیے پیدا ہوئی ہیں، غلط استعمال کرنا عورتوں کو، جانوروں سے بدفعلی کرنی، جانوروں سے بدفعلی کرانی، کتوں سے، ریچھوں سے، بندروں سے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیماری پیدا ہوئی۔ تو حضرت فرشتوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ان کو سب کو نجات ملے گی ما سوا ان کی بیوی کے۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، اب وہ فرشتے جب آئے لوط علیہ السلام کے پاس، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، بھئی تم کون ہو؟ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں اس بارے میں بِمَا يَمْتَرُونَ، جس میں شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب و ہلاک کے بارے میں۔ ان کو شک تھا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ یہاں بھی اختصار ہے، تقدیم تاخیر بھی ہے، اختصار بھی ہے، یہ انداز بلاغت ہوتا ہے، کبھی مقدم کبھی مؤخر۔ ورنہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے حضرت لوط علیہ السلام کو، تو آپ گھبرا گئے۔ ان کی بیوی نے جا کے بتا دیا، اب ان کی ساری قوم کے وہ جو اوباش اور آوارے تھے نا جی، سب کٹھے ہو گئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر دیے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ ان نے تو ایسے لڑکے دیکھے نہیں تھے نا دنیا میں، وہ تو فرشتے تھے۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ یہ ہیرے کہاں سے اتر آئے ہیں بھائی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی منت کی، کوئی شرم کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر چل لینا بھی چاہتے ہو میری لڑکیاں لے لو، لیکن میرے مہمانوں کو نہ لیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑے اداس ہوئے اور اللہ سے فریاد کی کہ مولا مولا میری مدد فرما، میرے پاس کیا طاقت ہے ان اوباشوں سے لڑنے کی اور مقابلہ کرنے کی۔ اب دیکھو لوط بھی نبی ہیں، کیا ان کو پتہ تھا کہ بھئی یہ فرشتے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ اگر یہ پتہ تھا تو پھر یہ ڈرامہ بنا رہے تھے۔ یہی ہے کہ علم غیب نہیں تھا، علم غیب خاصہ خدا۔ اب اس قوم نے جب حد سے زیادہ گزرنے لگے نا، اور لوط علیہ السلام کی گھبراہٹ بھی انتہا کو پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہمیں کیا پکڑیں گے، یہ تمہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم بندے تھوڑے ہیں۔ بس تم اب رات کو اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ اس بستی سے، اس لیے حکم ہے کہ جس بستی میں اگر گناہ پھیلا ہوا ہے تو نکل جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ جس گھر میں گناہوں کا اڈا چل رہا اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور دوست جو ہے وہ شطرنج کھیلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ چرس پیتے ہیں، بھنگ، چھوڑ دو اسے، ورنہ تمہیں بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی ان کرنے والوں کو ملے گی۔
تو روایات میں آتا ہے کہ اب لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا جی وہ آگے بڑھنے لگی کہ اب زبردستی لڑکوں کو پکڑ لیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسے پر جو مارا نا سارے اندھے ہو گئے۔ اب کھڑے ہیں، کوئی لڑکے کدھر گئے، لوط علیہ السلام کدھر گئے، کون ان کو ہاتھ لگا سکتا ہو؟ تو اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ اور پھر انجام کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا، اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو ان بستیوں کو اٹھا کے اوپر لے آؤ آسمان تک۔ 5 بستیاں تھیں، سب سے بڑی بستی جو ہے وہ سدوم تھی۔ اس زمانے میں بھی ان 5 بستیوں میں لاکھوں کی آبادی تھی، 2-4 ہزار نہیں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان کے قریب لے گئے، اب اللہ نے ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینک دو۔ یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم بھی ان کو وہی سزا دیں گے۔ جب آسمان سے الٹا کر کے پھینکا جائے وہ بچے گا؟ نہیں، ہم تلنا علیہم حجارۃ، ان پر جہنم کے پتھروں کی بارش بھی کر دو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، آج جس ملک کو اردن کہتے ہیں نا، وہ جگہ آج بھی اردن میں موجود ہے جہاں عذاب آیا تھا۔ اور وہ پانی نیچے سے نکل آیا، اس بحر کو بحر میت کہتے ہیں کہ اس عذاب کی وجہ سے آج تک بھی اس پانی میں کوئی مچھلی کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس عذاب کا اثر باقی۔ اور یہ بھی صحیح روایات میں ہے کہ جب عذاب اترا تو قوم لوط کے کچھ بندے باہر گئے ہوئے تھے، تو پتھر ہوا میں کھڑے رہے، جب وہ واپس آئے تو پتھر پھوڑنا، کیونکہ اللہ نے ہر پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصائح ہیں، مواعظ ہیں کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر ہمارا انجام اور حشر بھی ایسا ہوگا۔ واللہ اعلم۔